بسم اللہ الرحمن الرحیم فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی یہ دعا سورہ نوح کے اندر موجود ہے، اور ان آیات مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، کہ تم اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو۔ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر موسلا دار بارش جو ہے وہ نازل کرے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں کے اندر اور اولاد کے اندر اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ تمہاری کھیتیاں، نہریں جو ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے گا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ سے ایک شخص نے عرض کی کہ ہمارے جو علاقہ ہے اس علاقے کے اندر بارش نازل نہیں ہو رہی، خشک سالی ہے، قحط ہے، اب دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا کرو۔ ایک دوسرا شخص آیا، اس نے آ کر عرض کی کہ میں بڑا محتاج ہوں، کثیر العیال ہوں، لیکن روزی بڑی کم ہے، آپ دعا فرمائیں اللہ برکت ڈالیں۔ آپ نے فرمایا کہ تو استغفار کیا کر۔ تیسرا آدمی آیا، اس نے کہا میں بڑا پریشان حال ہوں، دنیاوی معاملات کے اندر بڑی پریشانیاں ہیں، آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا دعا میں کر دیتا ہوں، لیکن تو کثرت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا کر۔ اسی طرح ایک چوتھا آدمی آیا جس نے کہا کہ میرے ہاں اولاد نہیں، دعا فرمائیں۔ تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ دعا میں کر دیتا ہوں، لیکن تو اللہ کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگا کر اور توبہ اور استغفار کیا کر۔ کسی مرید نے عرض کی کہ حضور 4 آدمی آئے ہیں اور چاروں آدمیوں نے اپنے الگ الگ معاملات بیان کیے ہیں۔ کسی نے قحط سالی کے بارے میں کہا، کسی نے محتاجی اور پریشانی کے بارے میں کہا، کسی نے کوئی معاملہ بیان کیا، اور آپ نے ان چاروں کو جو ہے ایک ہی وظیفہ بتایا ہے کہ کثرت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کیا کرو۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اسی وقت یہی قرآن پاک کی آیات پڑھی۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اللہ سے معافی طلب کرو تو یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے اوپر بارش بھی نازل کرے گا اور تمہاری ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ برکتیں بھی عطا فرمائے گا۔ یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے اور آج کی رات شب برات کی رات ہے۔ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان فرماتے ہیں ان اللہ تعالی ینزل الی السماء الدنیا، بے شک اس رات اللہ تعالی اپنی شان کے مطابق، جیسے اللہ کی شان ہے، اللہ آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے۔ فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ، اور اللہ تعالیٰ قبیلہ کلب جو تھا، عرب کے ہاں ایک اس دور میں قبیلہ تھا جو بہت زیادہ بکریاں پالتا، ریوڑ پال کے اس کو فروخت کرتا، فرمایا کہ اس قبیلے کی مثال دے کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس قبیلے جو قبیلہ بنو کلب ہے اس کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ جو ہے وہ اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے۔
اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم آپ کی روایت یہ ہے کہ اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، کہ جب یہ شعبان، نصف شعبان کی یہ رات آتی ہے، نصف شعبان کی جب یہ رات آتی ہے تو فینزل من السماء، تو اللہ تعالیٰ آسمان سے آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور تجلی فرماتا ہے، اور فیقول، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الا من مستغفر فاغفر لہ، ہے آج کی رات بخشش مانگنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، الا من مسترزق فارزقہ، ہے آج کی رات رزق مانگنے والا اس کو رزق عطا کیا جائے، الا قضا حتی یطلع الفجر، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ پوری رات ارشاد فرماتا ہے کوئی کسی قسم کی حاجت کو پیش کرنے والا کہ اس کی حاجت کو پورا کر دیا جائے، اور فجر تک اللہ تعالیٰ اسی طرح اعلان فرماتا ہے۔ بڑی مشہور بات ہے کہ عقیدے کا مسئلہ بھی یہ یاد رکھ لیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ اس رات غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ حدیث کے اندر تو نزول کے لفظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نازل ہونے سے پاک ہے۔ یہ حدیث متشابہات میں سے ہے، جس طرح کہا جاتا ہے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، تو اللہ ہاتھ سے پاک ہے۔ اسی طرح اس حدیث کے اندر یہ جو فرمایا گیا اللہ نزول فرماتا ہے، نازل ہونا، اللہ اترنے سے پاک ہے، کیونکہ اترنے کے لیے جسم کا ہونا ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ جگہ سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ جہات سے پاک ہے، اوپر نیچے دائیں بائیں یعنی ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ وہ پاک ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ عرش کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، یہ کہنا بھی صحیح نہیں، اور وہاں سے اللہ نیچے اترتا ہے آسمان دنیا پر، یہ مطلب نہیں ہے اس کا مطلب سادہ لفظوں میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک دنیا کے اوپر اپنی خاص رحمت کی تجلی فرماتا ہے، اور اس رحمت کی برکت سے، اس نور کی برکت سے لوگوں کے دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف، اللہ تعالیٰ کی محبت کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں، اور لوگوں کے دل جو ہے وہ گناہوں کی طرف ان راتوں کے اندر راغب نہیں ہوتے، اور لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ ایک طرح کی نرمی اپنی رحمت کی وجہ سے لوگوں کے دلوں کے اندر محبت، نرمی اور شفقت جو ہے وہ پیدا فرما دیتا ہے۔ تو یہ مطلب ہے کہ اس رات اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے، اس رات اللہ تعالیٰ دلوں کے اوپر خاص طرح کا ایک سکون اور ایک قلبی کیفیات ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ وہ سکون انسان کے دل کے اوپر جو ہے وہ نازل فرماتا ہے۔ اور بھی بہت کچھ علماء نے لکھا ہے انشاءاللہ۔